گا صدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں آ گیا ہے رمضان، ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہقی شریف کی روایت ہے، ابو الحسن توسی وہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 تحفے دیے گئے ہیں، وہ ایسے تحفے دیے گئے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر دیے گئے ہیں، وہ کسی اور نبی کو تحفے نہیں ملے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اوتی تو امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، وہ تحفے صرف اور صرف رمضان المبارک والے بابرکت مہینے کے اندر میری امت کو ملے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو وہ تحفے نہیں ملے۔ پہلا تحفہ جو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے لیے تحفہ ملا ہے رمضان شریف کے اندر، وہ یہ تحفہ ہے فَإِنَّهُ اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله اليهم ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اوپر ایک تحفہ رمضان المبارک کے اندر یہ وہ نازل ہوا ہے، یہ اللہ کریم نے عطا کیا ہے کہ جس وقت رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کریم کی طرف سے اللہ کریم کی نظر رحمت انسان پر پڑتی ہے، اور جس پر رحمت و کرم اللہ کی نظر کی پڑ جائے لم یعذبہ ابدا، پھر اللہ کریم اس کے اوپر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کو اللہ کریم عذاب نہیں دے گا۔ دوسرے اللہ کریم کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں میری امت پر تحفہ اور انعام یہ ملا رمضان المبارک کے اندر فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ اطیب عند اللہ من ریح المسک، جس وقت مومن آدمی مسلمان آدمی رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جس وقت روزہ رکھ کے لے آتا ہے اور شام کے وقت کی اس کے قریب افطاری کے وقت کی جو اس کے منہ کی بو ہوتی ہے حین یمسونا اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت شام قریب ہوتی ہے افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو اس انسان کے روزے کی وجہ سے خالی پیٹ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے میں اللہ کریم کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اطیب عند
اللہ من ریح المسک، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ دوسرا تحفہ اور انعام میری امت کو ملا ہے رمضان المبارک کے اندر، جو کسی اور پیغمبر کی امت کو نہیں ملا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تیسرا تحفہ اور انعام میری امت کو یہ ملا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ میری امت کے لیے ہر رات اور روزے رکھے۔ جس نے رمضان المبارک کی قیام کیا، جس نے رمضان المبارک کی طاعت راتوں کے اندر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ہر رات کو بھی دن کو بھی۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا انعام میری امت پر رمضان والے مہینے کے اندر یہ ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن يَسْتَرِيحُوا من تعب الدنیا الى داری و کرامتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں چوتھا انعام اور چوتھا تحفہ اللہ کریم کی طرف سے میری امت پر یہ ہوا ہے کہ اللہ کریم جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت میرا بندہ اب دنیا کی تھکاوٹوں سے، دنیا کی تھکاوٹ اور مشکلات اور محنت اور جدوجہد کر کے آ رہا ہے، اب تو جنت کے دروازے بھی کھول دے اور جنت خوش ہو جا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں استعدی وتزینی، دنیا کے ساری آرام چھوڑ کر، دنیا کے ساری آلائشیں چھوڑ کر، دنیا کے سارے راحت و سکون چھوڑ کر میرا بندہ مسلمان یہ دنیا کے اندر رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے لگا ہے، دنیا کے اندر اپنی بھوک پیاس کو قربان کر کے اس نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، اس نے رات کو تراویح کے اندر قیام کیا ہے، لہذا جنت کو اللہ کریم حکم دیتا ہے اے جنت تو اس میرے بندے کے لیے مزین ہو جا، سنور جا، بن ٹھنڈ کے آ جا اور تیاری کر لے، میرا بندہ اب تیرے اندر آنا چاہتا ہے اور اس طرح آنا چاہتا ہے کہ آئیں استریحو من تعب الدنیا الى داری و کرامتی، دنیا کی ساری تھکاوٹوں سے میرے گھر اور میرے دار رحمت کے اندر پہنچ کر وہ آرام فرمائے گا، لہذا جنت تو اس کے لیے میرے بندے کے لیے تو تیار ہو جا، خوبصورت بن جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پانچواں تحفہ میری امت کو یہ ملا ہے جو رمضان المبارک کے اندر ملا، باقی کسی نبی کو یہ پانچ تحفے نہیں ملے۔ پانچواں تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جس وقت رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جس کو چاند رات کہتے ہیں یا جس کو تم عید والی رات کہتے ہو، عید الفطر والی رات، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جن لوگوں نے عظمت کو بالوز خاطر رکھا، رمضان المبارک کی قدر کی، رمضان المبارک کی
عظمت کو پہچانا، رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو پہچانا، رمضان کے اندر روزے رکھے، رمضان کے اندر قیام کیا، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر بھی ان کو نصیب ہو گئی، انہوں نے لیلۃ القدر کی دعائیں بھی پڑھی، لیلۃ القدر کو تلاش بھی کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی غفر لہم جمیعا، ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں، ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات تو لیلۃ القدر کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، کیا تمہیں یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کا معمول ہے، کوئی مزدور کسی کا کام کرتا ہے اور مزدوری اس کو اس وقت ملتی ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، شام ڈلنے سے پہلے، جس وقت اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، کام سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو دن کی مزدوری اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے والا، رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنے والا، رمضان المبارک کے اندر قیام کرنے والا، میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا، اس کو بھی آخری رات رمضان المبارک کے چاند رات کو اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کی مزدوری دیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت وہ کی ہوئی جو رمضان المبارک کے اندر اپنی مشقت اور تھکاوٹ کے باوجود بھی جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا، بڑی جد و جہد کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے اپنے حلال کھانے پینے سے بھی رکے رکھا، قربانی دی دی، اپنے جسم کو کمزور کیا، تھکاوٹ سے، سستی سے، کمزوری سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا تھا، جسم کو نچوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس وقت رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے، اس کی بعد جو رات آتی ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق